بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ تلاوت کی، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ماہ ذی الحجہ شریف شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی جو یکم سے لے کر 10 تاریخ تک جو ایام ہیں، احادیث پاک میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان 10 ایام کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، ولیال عشر والشفع والوتر، اور قسم ہے مجھے ان 10 راتوں کی۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں جو پہلی قسم ارشاد فرمائی ہے، قسم ہے مجھے فجر کی، یہ 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 ایام 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ یکم ذی الحجہ کے 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں، جن کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی ہمیں ان 10 ایام کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی خصوصیت کیا ہے، ان 10 دنوں کی اہمیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نہیں ہے کوئی ایام مگر ان ایام میں سے سب سے افضل عبادت اللہ کے ہاں اس 10 دنوں کی عبادت ہے۔ پورے سال بھر میں جتنے بھی ایام ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں جو عبادت ہے باقی دنوں سے یہ عبادت سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب چونکہ جس چیز کا تعلق عبادت سے ہو جائے نا، رب کی یاد سے ہو جائے، ہم وہاں سے ویسے کتراتے ہیں، اور نفسانی خواہشات میں، دنیاوی معاملات میں، لہو و لعب میں ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس طرف توجہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے اہم مواقع عطا فرمائے ہیں اور کتنے اہم چانس عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان 10 ایام کی اہمیت کو سمجھیں، ان کی فضیلت کو سمجھیں، باقی دنوں سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مگر سوائے اس شخص کے جو جہاد میں شریک ہوا، جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنا مال بھی قربان کیا، اور وہاں میدان جہاد سے کوئی ایک چیز بھی لے کر واپس نہ لوٹا، مال غنیمت بھی نہ لوٹا، سوائے اس شخص سے باقی جتنے اعمال ہیں ان سب میں زیادہ ان ایام کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے جس کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 ایام میں
جس نے ایک روزہ رکھا اس نے سمجھو سال برابر روزہ رکھا، سال بھر کا روزہ رکھا۔ اب پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایام کی کتنی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں میں سوائے 10 ذو الحج کا، کیونکہ 10 ذو الحج عید کا دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، 9 ایام ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذو الحج تک آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ اس کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ایام کی خصوصیت اور افضلیت، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان ایام میں کون سے عمل کرنے چاہیے کثرت سے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہمیں ان ایام میں لا الہ الا اللہ کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے، سبحان اللہ کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے، الحمدللہ کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے، اللہ اکبر کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تحلیل ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور قربان جاؤں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فضیلت اس کی یوں بیان فرمائی کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اہم مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اور یکم ذی الحجہ سے اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے ہی 10 ذی الحجہ ہو قربانی کر کے پھر وہ حجامت کروا سکتا ہے، بال بنوا سکتا ہے، اپنے ناخن اتروا سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مستحب عمل ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ بھی اگر یہ عمل کرے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے بال بنوا لے اور چاند آنے سے پہلے وہ ناخن ترشوا لے، اور پھر 10 ذی الحج تک یہ 10 ایام اس نے نہ اپنے بال بنوانے ہیں نہ ناخن ترشوانے ہیں، 10 ذی الحجہ کو پھر وہ اپنے حجامت یا بال کٹوا سکتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بھی فضیلت عطا ہوگی۔ لیکن یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی یہ نہیں بھی کرتا تو اس کا گناہ نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے ارادہ کر لیا ہے تو بہت اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لیکن یارو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، ہم مستحب عمل میں تو بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، لیکن فرض ہم سے چھوٹتے چلے جاتے ہیں، ہم اس کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ بار بار یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بال بنوانے چاہیے چاند نظر آتے ہی اس سے پہلے یا نہیں بنوانے چاہیے، اگر نہیں بنوا سکا تو اس کا کیا گناہ ہے؟ یارو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن 5 ٹائم ہم نے دن میں فرض نمازیں جو تھی وہ قضا کر دی، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ واجب نماز ہے، کیا ہے؟ واجب نماز ہے۔ واجب کا درجہ فرض سے کم ہے، فرض کا درجہ واجب سے اوپر ہے، واجب فرض سے کم ہے، اور فرض جو ہے ڈائریکٹ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ ہم فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں جو کہ اللہ کا فرض ہے، لیکن نماز عید الاضحیٰ یا نماز عید الفطر یہ واجب ہیں، اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ خدا را اپنے گریبان میں جھانکیے کہ کب تک ہم ان نفلی عبادات میں مستحب بالکل کیجئے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن فرائض پر توجہ دیجئے۔ فرائض ہم سے دن بدن چھوٹتے جا رہے ہیں، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں آپ چل پھر سکتے ہیں، معذور ہیں، بستر پر پڑے ہیں، بھی معافی نہیں ہے۔ نماز کی معافی کسی صورت نہیں ہے۔ آپ چاہے معذور ہیں، آپ کا وضو رکتا ہے نہیں رکتا،
آپ کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہر نماز پہ تازہ وضو کریں، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر پڑھتے ہو پھر اشاروں سے پڑھو، لیکن نماز کسی صورت رب نے معاف نہیں فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جنگ یمامہ کے موقع پر بڑی تعداد میں صحابہ کرام زخمی تھے، اور زخمیوں کی 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے اس جنگ میں، 1200 صحابہ کرام۔ اور پھر زخمیوں کی حالت اتنی تھی، لاتعداد زخمی پڑے ہیں خیموں میں، لیکن ان خاص گھڑیوں میں بھی، ان مشکل اوقات میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جمع ہو کر بلاتے کہ لوگوں آؤ ہم نے جماعت ادا کرنی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسموں سے خون بہ رہا ہوتا، خود حضرت خالد بن ولید بھی بہت زیادہ زخمی تھے، لیکن وہ آپ امامت فرماتے، ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے، ٹولیوں کی صورت میں ہم جا کے نماز بھی ادا کرتے، وہاں سے جنگ بھی جاری ہے، قربانیاں بھی پیش کی جا رہی ہیں، یہاں سر کا درد ہوتا ہے نماز چلی جاتی ہے، دوست بیٹھے ہیں نماز چلی جاتی ہے، رشتہ دار بیٹھے ہیں گپ شپ میں نمازیں چلی جاتی ہیں، آذان بھی سنتے ہیں، آذان بھی سنتے ہیں، اور نماز کا ٹائم بھی معلوم ہے کہ اتنے بجے جماعت ہوگی، لیکن ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھنے میں وہ جماعت بھی چلی جاتی ہے، وقت بھی چلا جاتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور مستحب اعمال کے بارے میں بار بار ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں، خدارا یہ دوغلا پالسی اور یہ اپنے اندر جو ہم نے ایک شیطان بٹھا رکھا ہے نا کہ فرضوں کی توجہ نہیں دینی، مستحب عمل پر توجہ دینی ہے، یاد رکھنا رب تعالیٰ یہ بھی منہ پر مار دے گا، یہ بھی منہ پر مار دے گا۔ اس لیے فرض کی اہمیت کو سمجھیے، فرض کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جتنے مستحب اعمال ہیں، جتنے نوافل ہیں، ان تمام کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرض کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم فرض قضا کرتے رہے، فرض چھوڑتے رہے اور نوافل پر ہم نے توجہ دی ہے تو پھر یاد رکھنا وہ رب بڑا مہربان ہے، قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، وگرنہ احادیث اور قرآنی آیات گواہ ہیں، محدثین، مفسرین اور اکابرین اولیاء امت سلف صالحین جو گزر گئے ہیں وہ فرما گئے ہیں کہ ساری منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں فرائض کی پابندی عطا فرمائے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 10 ایام کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی، یعنی یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں پھر جو 9 ذی الحجہ ہے، یعنی جس دن عید ہوگی 10 ذی الحجہ کو، اس سے پہلے کا ایک دن جسے ہم حج کا دن کہتے ہیں، عام عرف میں حج کا دن کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے پہلے گناہ بخش دیتا ہے۔ یارو کتنی فضیلت ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ان راتوں میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، سمجھو اس نے شب قدر سے زیادہ فضیلت پائی ہے۔ اور یہ راتیں ہماری پھر کیسی گزرتی ہیں، دن کے آج تک عزیزان محترم ہو سکتا ہے کئیوں کو ان ایام کی اہمیت ہی معلوم نہ ہو، فضیلت ہی معلوم نہ ہو کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ کاش کہ ہمیں ان فضائل کا معلوم ہو اور اس طرف توجہ دی جائے۔ عزیزان محترم اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ بہترین مواقع اللہ کی طرف سے دلوائے ہیں، ان ایام کو گوائیے مت، ان گھڑیوں کو مت گوائیے، یہ 10 ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب حمد اور تحمید بیان کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ایام میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، اور پھر خصوصاً پھر اس مہینے کی جو نسبت ہے نا وہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام سے ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ہم ہر نماز میں نام لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ 5 ٹائم جب بھی کوئی بندہ نمازی نماز پڑھتا ہے، التحیات میں جب درود پاک پڑھتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کرتا ہے۔ یارو یہ اتنی وفا، یہ اتنی محبت کیوں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں میں ان کو یاد رکھنے کا حکم فرمایا، اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی چپے پر بھی کوئی عبادت کرے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود ضرور پڑھے گا۔ یہ صلہ ہوتا ہے وفاؤں کا، یہ صلہ ہوتا ہے وفاؤں کا، جب وفائیں حد سے زیادہ ہوں، جب محبت حد سے زیادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم وہ ہے جسے ہم نے اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا میں کہوں کہ فلاں میرا دوست ہے اور دنیا اس کے نام کو جانتی ہو، لیکن فخر تب ہوتا ہے جب وہ کہے کہ ہاں یہ میرا دوست ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن فخر تب ہوتا ہے کہ اللہ خود فرمائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا دعویٰ اور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں قربان جاؤں، وہ فرمائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، قربان جاؤں۔ اس فکرے کا، اس جملے کا مزہ ہی اور ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب فرما دیجئے ان سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ خود ان سے محبت کرے گا تب جب وہ آپ کی تابعداری کریں گے، جب وہ آپ سے محبت کریں گے، جب وہ آپ کے تابع ہو جائیں گے، پھر انہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، پھر میں خود رب رحمان کہہ رہا ہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم وہ پیغمبر ہے جسے ہم نے اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مرتبہ کیسے ملتا ہے عزیزان محترم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال بہت زیادہ ہے، کثرت سے مال ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ملائکہ نے دیکھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں اونٹ ہیں، ہزاروں مال مویشی ہیں، ہزاروں گائے ہیں، لاکھوں بکریاں ہیں، کہا کہ پروردگار اب تیرا خلیل مال کی محبت میں لگ گیا ہے، تیرا خلیل مال کی محبت میں لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا فرشتو، تم سمجھے نہیں میرا خلیل مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا خلیل مجھ سے محبت کرتا ہے۔ عرض کی نہیں پروردگار، فرمایا ہاں اگر آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو۔ رب آزماتا ہے میرے ساتھیوں، رب آزماتا ہے۔ یہاں دوست بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں آذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، رب آزماتا ہے۔ اب تجھے آزمانا چاہتا ہے کیونکہ ہمارا ایمان تو ویسے کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے، ایمان کے مطابق رب آزماتا ہے۔ وہاں گپ شپ چل رہی ہے، یہاں رب کا بلاوا ہوتا ہے۔ پتہ تب چلتا ہے کہ دوستوں کو چھوڑ کر رب کے بلاوے پر حاضر ہو جائیں، محفل کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ رب نے فرمایا جاؤ آزما لو میرے خلیل کو۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ آتا ہے، فقیروں کا لباس ہے، فقیروں والا لباس ہے، فقیروں والا لباس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ٹیلے پر تشریف فرما ہے، ہزاروں اونٹ چل رہے ہیں، ہزاروں بکریاں چل رہی ہیں، بڑا مال چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، یہ جملے دہراتا ہے، یہ تسبیحات دہراتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ تسبیح سنتے ہیں اس فرشتے کے قریب آتے ہیں۔ اب پتہ ہے یہ سائل آیا ہے، فقیر ہے، فقیرانہ لباس ہے، کہا کہ ذرا ایک بار اور صدا لگا، یہ پیارا نام میرے رب کا لے رہے تھے، ذرا ایک بار اور سنا دے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ نام اچھا لگا، یہ تسبیح اچھی لگی، کہا ہاں، کہا کہ پھر میری یہ شرط ہے، مجھے کیا عطا کرو گے؟ مجھے کیونکہ میں تو سائل بن کر آیا ہوں، فقیر بن کر آیا ہوں، مجھے کیا دو گے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنا مال چل رہا ہے اس کا تیسرا حصہ تمہارا ہے، ایک بار میرے رب کا نام سنا دو۔ پھر فرشتے نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہا کہ ایک مرتبہ اور سنا دو۔ فرشتہ کہتا ہے، وہ سائل کہتا ہے کہ اب کیا دو گے؟ کہا کہ یہ آدھا مال تم لے لو۔ پھر اس نے تسبیح دہرائی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یارو رب کا نام آ جائے نا گردنیں جھک جاتی ہیں،
گردنیں جھک جاتی ہیں۔ آج ہمارے دل اتنا سیاہ ہو گئے، اتنے سیاہ ہو گئے کہ رب کے نام آنے پر نہ ہماری گردنیں جھکتی ہیں۔ ہم سرداروں، نوابوں، میروں، معتبروں سے تو بڑا ڈرتے ہیں، ان کی مجلس میں پر نہیں مار سکتے، ان کی شان میں کوئی ایک جملہ نہیں بول سکتے، لیکن رب کائنات کی بارگاہ میں آ کر، اس کی مسجد میں آ کر، اس کے گھر میں آ کر دھڑلے سے بول رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی سے بول رہے ہوتے ہیں، اور اونچی آواز میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بارگاہ کس کی ہے، یہ بارگاہ کس کی ہے، یہ گھر کس کا ہے۔ تمہیں سردار کے آداب آتے ہیں، میر کے آداب آتے ہیں، ملکوں کے آداب آتے ہیں، اپنے معتبروں کے آداب آتے ہیں، بھول گئے کہ رب کائنات کی بارگاہ کے احترام کیا ہے، اس کے نام کی مٹھاس کیا ہے۔ فرشتے نے دوبارہ پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہا کہ ایک بار اور سنا دو۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ سارا مال لے جاؤ، سارا مال لے جاؤ۔ میرے رب کا نام اتنا پیارا ہے، لیکن ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اللہ اکبر۔ اس فرشتے نے دوبارہ پڑھا، کہا کہ میں پڑھتا ہوں، اب سارا مال تو میرا ہو گیا، اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ قربان جاؤں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جنہیں اللہ اپنا دوست بناتا ہے، جنہیں اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، جنہیں اللہ اپنا خلیل بناتا ہے، وہ ہر چیز اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ کہا کہ اب کیا دو گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں آخر اس مال کو چرانے کے لیے بھی تو کوئی بندہ چاہیے، مجھے رکھ لینا، مجھے نوکر رکھ لینا، میں مال چراتا رہوں گا، تمہاری نوکری کرتا رہوں گا، یہ مال کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا، ایک بار میرے رب کا نام اور سنا دو۔ اسے کہتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کا نام ہم پانچوں نمازوں میں لیتے ہیں۔ ارے جب آزمائش کا وقت آتا ہے، نمرود سے مناظرہ ہوتا ہے، نمرود سے مقابلہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، کہا کہ کر کے دکھاؤ۔ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو سزائے موت ہے، ایک کو رہائی کا حکم ہے، رہائی والے کو سزائے موت دے دی اور سزائے موت والے کو رہا کر دیا۔ کہا کہ اب بتاؤ یہ زندگی اور موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم سمجھے نہیں زندگی موت ہے کیا؟ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ زندگی موت میں دے سکتا ہوں تو پھر سن، میرا رب مشرق سے سورج ابھارتا ہے، اگر دم ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب جواب نہیں تھا۔ پھر نمرود نے کہا کہ آگ جلائی جائے، اسے آگ میں پھینکا جائے۔ جو رب کا خلیل ہو جاتا ہے، میرے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار اب یہ کیا ہونے لگا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، بڑے شعلے بھڑک رہے ہیں، کوئی منت مان رہا ہے میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنی لکڑیاں لے آؤں گا، میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنی لکڑیاں لے آؤں گا۔ بہت بڑا چخا چلایا گیا۔ جب شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے، نمرود نے کہا کہ لے آؤ ابراہیم علیہ السلام کو۔ آگ دکھائی گئی، کہا کہ دیکھ لو اب بھی مان جاؤ، مجھے سجدہ کرو۔ کہا نا مجھے موت قبول ہے، تو مجھے ڈراتا ہے اس آگ سے۔ اللہ اکبر۔ نمرود نے کہا کہ اسے پھینک دیا جائے آگ میں۔ قربان جاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جانے لگا، اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، اسرائیل، حضرت اسرافیل، میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر بتا، ہمارا تصرف آگ پر بھی ہے، ہمارا تصرف پانی پر بھی ہے، ہمارا تصرف ہواؤں پر بھی ہے، اگر آپ کا حکم ہو اس آگ کو اڑا کر کہیں اور لے جائیں، اگر آپ کا حکم ہو اتنی بارش برتا دیں کہ یہ ساری آگ بجھ جائے۔ کہا کہ کس کی طرف سے آئے ہو؟ کہا ہم آئے رب کی طرف سے ہیں، لیکن اس کا حکم نہیں لے کر آئے۔ کہا کہ وہ رب میرا جانتا ہے، وہ میرا رب جانتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ پھینک دیا جائے آگ میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 دن اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہتے ہیں۔ یہاں اللہ کا خلیل جب آگ میں جاتا ہے، قربان جاؤں، رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے تم جاؤ، فلاں فرشتے تم جاؤ، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یہ میرا حکم ہے۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جو رب کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ پھر ایسی محبت فرماتا ہے، کاش کہ ہم رب سے وہ محبت کرتے۔ ہم نے دنیا داروں کی محبتیں اپنے دلوں میں ڈالی، ہم نے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کی محبتیں دلوں میں ڈالی، ہم نے اولاد کی محبت کو مقدم رکھا اور اللہ کی محبت کو مؤخر کر دیا، تو پھر جب بھی کوئی امتحان کا وقت آتا ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے تو ہماری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو دل
ہمارا گھبرا جاتا ہے. ارے جس کا ایمان مضبوط ہو, جس کے دل مضبوط ہو, خدا کی قسم سامنے پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں, آگ میں بھی کود جاتے ہیں, اور تلواروں کے آگے بھی اپنا سر دے دیتے ہیں. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے مومن, اپنی جان کو پہچان, اپنے ایمان کو پہچان, اپنے اسلام کو پہچان, اپنے دین کو پہچان. تیرا دین ایسا نہیں ہے کہ تو در در کی ٹھوکریں کھائے, تیرا اسلام ایسا نہیں ہے, تیرا مذہب ایسا نہیں ہے کہ تو در در کی ٹھوکریں کھائے. تجھے رب تعالیٰ نے وہ دین عطا کیا ہے, وہ پاکیزہ مذہب عطا کیا ہے, وہ پاکیزہ اسلام عطا کیا ہے. خدا کی قسم, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اگر ہم پورے اسلام میں داخل ہو جائیں, دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو ہرا نہیں سکتی. لبیک 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 یا رسول اللہ. جب اللہ کا حکم آتا ہے قلنا یا نار کونی, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, اللہ اکبر, قربان جاؤں رب تعالیٰ کے اس انداز کے, اس محبت کے. اے آگ ٹھنڈی ہو جا, لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے, برف کی طرح نہ ہو جانا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, سلامتی والی آگ ہو جانا, یعنی اتنا ٹھنڈک ہو نہ میرے ابراہیم کو سردی لگے نہ گرمی لگے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہر آزمائش میں کامیاب رہے اور ہر امتحان میں کامیاب رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی سیرت کو پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید آئندہ جمعے میں بیان ہوگا اور عید کا دن بھی بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں.